الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواہ البخاری و مسلم. معزز سامعین و ناظرین اور عزیز دوستو، مال اور دولت حقیقت میں اس کی ہر انسان کو ضرورت بھی ہے اور ہر انسان کو اس سے لگاؤ بھی ہے. ضرورت کا ہونا اور اس سے لگاؤ کا ہونا، یہ دونوں چیزیں مسلم ہیں. لیکن میرے بھائیو اور دوستو، یہ مال اللہ رب العزت کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کی ناراضگی کا بھی اس کے اندر ایک بڑا اہم عنصر پایا جاتا ہے. اگر اس مال کا صحیح استعمال ہو تو اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی، اور اگر اس کا استعمال برا ہوا، غیر مناسب ہوا، رب کی مرضی کے خلاف ہوا، تو پھر انسان کے ہلاکت و بربادی کا بھی یہ مال ذریعہ بن سکتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، ہر میدان میں آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسا شق نہیں چھوڑا جس سلسلے میں آپ نے تعلیمات نہ دے دی ہوں. زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے سے منور اور روشن نہ ہو. میرے بھائی دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی میں سب سے زیادہ تھے، سب سے آگے تھے، سب سے بڑھ کر کے آپ سخی تھے. آپ کی سخاوت کا کیا کہنا، یعنی جس طرح سے زندگی کے دیگر میدان میں آپ سے کوئی آگے نہ نکل سکا، سخاوت و فیاضی کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے. اجود الناس بالخیر، خیر و خوبی کے معاملے میں، سخاوت و فیاضی کے معاملے میں آپ سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکا. اور بڑھ کیسے سکتا، یہ ممکن ہی نہیں. میرے بھائی دوستو، آگے حدیث کے الفاظ ہیں: وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کرتے، آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی. حالانکہ آپ کی سخاوت کا کوئی مثل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت و فیاضی اور بڑھ جاتی، اس میں مزید اضافہ ہو جاتا. آگے سنیں. اچھا، یہ جو معاملہ ہوتا تھا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کا، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، رمضان کی ہر رات میں یہ ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل ملاقات کرتے آتے، باقاعدہ ملاقات ہوتی، اور ملاقات میں جو ایک اہم نقطہ ہے وہ ذرا قابل غور ہے. جب جبریل آتے اور ان سے ملاقات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو اس ملاقات میں جو سب سے اہم کام ہوتا تھا اس کا یہاں اشارہ ہے، اور یہاں سخاوت کا بھی مسئلہ ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں، حدیث کے الفاظ ہیں، واقعی جو ہے قابل غور مقام ہے یہ. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس کی: یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے.
اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن اور رمضان ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ دو پارٹ ہیں. آپ نے چکی دیکھی ہوگی نا، چکی ایک پارٹ نیچے ہوتا ہے، ایک پارٹ اوپر ہوتا ہے، اور ایک پارٹ دوسرے پارٹس کا لازمی حصہ ہوتا ہے. یہ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط و ضبط ہے. میرے بھائی دوستو، ہر رات، رمضان کی ہر رات جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہوتی. سوچیں کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اور وہاں جو اہم کام ہو رہا ہے وہ اہم کام کیا ہے؟ قرآن کا ورد، قرآن کا مذاکرہ. سوچیں، قابل غور نقطہ ہے. اور اسی حدیث جو ٹکڑا ہے، آخری ٹکڑا ہے، وہ جو آج کا جو میرا موضوع ہے، سخاوت و فیاضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حد تک ہوتی تھی. ابھی جو شروع کے جملے جو آپ نے سنے ذرا نیچے سنیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، جب جبریل ملاقات کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و خوبی، بھلائی اور سخاوت میں کھلی ہوا، تیز رفتار آندھی سے زیادہ سخاوت کرتے تھے. یعنی آپ اسپیڈ دیکھیں تیز آندھی کی اسپیڈ وہ نہیں ہوتی تھی جو اسپیڈ اور جو رفتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت و فیاضی کی ہوتی تھی. خصوصاً رمضان میں. میرے بھائیو دوستو، سخاوت و فیاضی کی فضیلت، اہمیت پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلو پھر بھی تسکین قلب کے لیے، یا اسی طرح یوں کہہ لیجئے کہ تشجیع کے لیے، بڑھاوے کے لیے، لوگوں کو آگے لانے کے لیے ہوتا ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. آئیے میں آپ کو ایک دو حدیث سناؤں، اور ان حدیثوں کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے بھائی دوستو، سخاوت و فیاضی ہونی بھی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ عموماً جب خرچ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں. ڈر کس بات کا؟ پیسے کم ہو جائیں گے. جی ہاں، یہی ڈر ہوتا ہے. کیا ڈر ہو سکتا؟ ڈر صرف اس بات کا ہے کہ آج میرے پاس اگر 1000 کی گڈی ہے، اس میں سے میں کچھ دے دوں گا تو وہ ناقص کم ہو جائے گا، گڈی میں خلا آ جائے گا. یہی تو ہو گیا. یعنی اب اس کو آپ دوسرے معنی میں بخیلی بھی کہہ سکتے ہیں، بخل. آپ یقین کریں، یہ جو کنجوسی اور بخل ہے نا، یہ بڑی مذموم صفت ہے، یعنی بری صفت ہے. اور یہ جان لیجیے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے. مومن کی پہچان ہے سخاوت و فیاضی. مومن کی علامت ہے اپنے بھائیوں کی خبر گیری. مومن کا شعار ہے ایک دوسرے کے ساتھ خیر و خوبی اور بھلائی اور ان کے کام آنا. ظاہر سی بات ہے، کام آنے میں پیسے کا کام زیادہ پڑتا ہے. میری بات دوستوں، بہرحال جو ہم ڈرتے ہیں نا کہ مال کم ہو جائیں گے، کہیں ہم فقیر نہ ہو جائیں، محتاج نہ ہو جائیں، میں اس پہ 2 بات بتاتا ہوں آپ کو. اور یہ بات کتاب و سنت کے دلائل سے بھی کا حاصل ہے، اور عقل بھی اس بات کو مانتی ہے. ہم میں سے ہر شخص کا، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا رزق مقدر کر دیا ہے، نہ اس میں سے کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا. پھر فقر و فاقہ کا ڈر کیوں؟ دوسری بات، یہ دینا ہے کس کو؟ اللہ کے بندوں کو. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. آپ کو یہ مال دیا کس نے؟ اللہ نے. دینے والا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اسے میرے رضا کی خاطر دے دو. اچھا، دے ہی صرف نہ دو، بلکہ میں تمہیں اس کا کم سے کم 10 گنا، 700 گنا اس سے اور بڑھا کر کے دوں گا. اب یہ جو دوں گا، اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ بڑھا کے دے سکتا ہے، اس کی حکمت تقاضا کرے تو، اور اگر نہیں تو آخرت میں اجر و ثواب اور نیکی کے طور پر وہ 700 گنا یا
100 गुना 10 गुना, यानी नीयत के हिसाब से और हुस्न अदा के हिसाब से जो उसमें इजाफा और बढ़ोतरी होगी वो कहाँ जा सकता। तो इसलिए ये चीज़ देखें, जब तक हम इन तमाम खूबियों को खर्च करने के फ़वाइद और उखरवी जो उसके मुसबत जो असरात हैं, जब तक वो हमारे दिल में घर नहीं करेंगे तब तक दिल में उसात और फराखी पैदा नहीं होगी। दिल में उसात पैदा करना हो तो ये चीज़ सोचें, हमें खर्च करना है उस रब के हुक्म से जो रब रज़्ज़ाक़ है, उस रज़्ज़ाक़ ने हमें दिया है। अच्छा, एक बात और याद रखें, वो छीन भी तो सकता है। आप ना दें तो छीन तो सकता है ना। कितने लोग हैं जिनके पास पैसों की बुहतात है, इतने पैसे हैं उनके हिसाब में नहीं आते, लेकिन उन पैसों में बरकत नहीं। कितने छोटी सैलरी वाले, छोटे अमाउंट वाले, कम पैसे वाले, और आप देखें उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ, नूर ही नूर, आसानी ही आसानी और तरह तरह की फरावानी। वो खूबियाँ और वो खुशियाँ हासिल कर लेते हैं जो अमीर तरीन इंसान न वो लम्हात हासिल कर पाता है, न वो खुशियाँ हासिल कर पाता है, न उसके दिल में एक गोना खुशी मैसर हो पाती है। ये अदम बरकत की इलामत है, बेबरकती है ये। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में अगर उसके हुक्म से खर्च करें तो जाहिर सी बात है बरकत तो पैदा होगी। और अच्छा, एक बात याद रखें, बरकत का मतलब ये नहीं होता कि जब कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो 20 हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, आगे बढ़ करके वो आगे चल करके वो ऐसा भी हो सकता, 20 क्या 20,000 हो सकते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। बरकत का एक पहलू ये भी है जो हमारी नज़रों से ओझल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत का एक निशान ये भी दे देता है कि आप देखें, मैं कुछ समझाऊँ मिसाल से, कितने घराने आप देखे होंगे कि उसमें ऐसे लोग हैं कि पैसों की बुहतात तो है, लेकिन किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, किसी को अल्लाह बचाए कैंसर है। अल्लाह हम सबको हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। और ये जो वक्ती बीमारी जो आई है, जो कोरोना, अल्लाह हम सबको जल्द इससे महफूज रखे और जल्द अज जल्द जो है अल्लाह हमसे इसका ख़ात्मा करे। तो मैं कह रहा था कि तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के मसाइल और तरह तरह की वो उसमें घिरे हुए हैं। कहीं मुकदमा चल रहा है, कहीं ज़मीन का मसला फंसा हुआ है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पैसे आ तो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन खर्च भी हो रहे हैं वैसे। दूसरा एक आदमी उसके बगल में है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 उसकी सैलरी महीने की है, लेकिन घर में कोई बीमार नहीं, उसका कोई मुकदमा नहीं, उसके जो है पुलिस वालों से कोई पंगा नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आराम के साथ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन गोश्त भी खा लेता है, कभी कभार वो फल फ्रूट भी ले आता है और चैन व सुकून की नींद सोता है बगैर गोली के। ये बरकत नहीं? बरकत है, इसका नाम भी बरकत है। बरकत का मतलब नहीं कि आपके डब्बे में 10 रुपये हो और 10 की जगह वो जैसे उसमें से एक निकाल कर किसी को खर्च करें वो 12 हो जाएगा, नहीं, वो 9 ही बचेगा। लेकिन उस 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी बरकत डाल देगा कि आपके वो काम हो जाएंगे जो काम आपके लंबे अमाउंट से भी नहीं हो सकते थे, ज़्यादा रुपए पैसे से भी नहीं हो सकते थे। कम पैसों में, कम असबाब में, कम चीज़ों में ज़्यादा काम हो जाना, बड़े काम हो जाना, ये बरकत की वाज़ेह इलामत है। और मेरा ख़याल है कि सुनने वाले जितने हैं सब की ज़िंदगी में ऐसे कभी न कभी वाक़यात आए होंगे, और मेरा ये हुस्न ज़न है। और हकीकत में आइए मैं आपको ज़रा 2-4 हदीसें सामने रखूं और फिर आपको अंदाज़ा कराऊं कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के क्या फ़वाइद हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल का फरमान, मन तसद्दक़ बिइदल तमरा मिन कसबिन तय्यिबिन। याद रखिए, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रज़ा की खातिर, यानी अल्लाह की खातिर अगर किसी आदमी ने, किसी शख्स ने पाक और हलाल कमाई से खर्च किया एक खजूर के बराबर, यानी कम से कम तर जो आपसे हो सके, उस अमाउंट की बुहतात को ना देखिए, कसरत को,
ضروری نہیں ہے کہ وہ 5,000 ہوں، وہ 5 روپے بھی ہو سکتے ہیں۔ ارے 5 تو زیادہ ہے، اگر آپ کے پاس 5 کی وسعت نہیں تو آپ کے پاس 5 سے بھی کم تر جو ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے آپ سے، یہاں مراد یہی ہے کہ یعنی کم سے کم تر جو بھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی سکت، آپ اپنے اندر جتنی سکت طاقت قوت پاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ کمائی حلال کی ہو، من کسب طیب، یہ شرط یاد رکھیے گا۔ اور کبھی بھی لمبے اماؤنٹ کی طرف نہ دیکھیے گا کہ ہم جو خرچ کریں کوشش کریں کہ وہ لمبا ہو، نہ، کوشش کریں وہ حلال ہو، صدق دل سے ہو، رب کی رضا کے حصول کی خاطر ہو۔ یہ چیز قابل غور ہے، اس چیز پر توجہ دینی چاہیے۔ اور چونکہ ہم لوگ ان تمام چیزوں پر توجہ کم دیتے ہیں، چونکہ ہمیں شہرت کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے، نام بھی تو لینا کمانا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو گمنام رکھا، یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کو ایسی شہرت دے گا جو آپ کے اور ہمارے وہم و گمان اور تصور سے بالا تر ہوگی۔ مجھے بتائیں، ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان لوگوں نے کتنے فوٹو کھنچوائے تھے؟ کتنے اخبارات میں ان کے جو ہے نام چھپے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے نام پڑھ رہے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہیں، ان کا نام سنتے ہیں تو آپ کو ایک گونا سکون حاصل ہوتا ہے۔ حدیث بخاری کے اندر ہے، حدیث مسلم کے اندر ہے، تو آپ کا ذہن بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی ہیں، نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں ان لوگوں نے کتنے فوٹو کھنچوائے تھے؟ کھنچوائے تھے؟ نہیں نا، ہرگز نہیں۔ لیکن آج دنیا ان کو عزت سے، محبت سے، عقیدت سے، احترام کے ساتھ نام لیتی نہیں لیتی؟ اللہ کے لیے اپنے کام کو، اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو، اپنے آپ کو اگر وقف کر دو، جو جس سے جتنا ہو سکے، جس فیلڈ، جس میدان میں، اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، ان کی خیرخواہی کے لیے، ان تمام حسن نیت، یعنی حسن نیت کے ساتھ یہ کام آپ کرنا شروع کر دو، آپ کو فوٹو کھنچوانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عزت اور اس کی شہرت کا انتظام خود کر سکتا ہے، کرتا ہے، اور وہ بھولتا نہیں اپنے بندوں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ جو ہے اپنے بندوں کے کاموں کی قدر کرتا ہے، اور اسے علم بھی ہے کس بندے کا کون سا عمل قابل قدر ہے، وہ قابل قدر کاموں کی قدر بھی کرتا ہے، علیمن علیم بھی ہے، یعنی وہ اس کی نظروں سے وہ چیز اوجھل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، میں کہتا کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس شخص نے کھجور کے دانے کے برابر بھی حلال مال میں سے صدقہ کیا، خرچ کیا، اور اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا کہ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللہ پاکیزہ مال اور چیز کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول بھی نہیں کرتا۔ دیکھیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی چیز ہی پسند کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اب اللہ رب العزت سے زیادہ اچھا پاکیزہ کون ہو سکتا؟ تو وہ جو ہے خبیث چیز کو پسند کیسے کر سکتا؟ ہم میں سے جو اچھائی پسند لوگ ہیں وہ اچھائی کو پسند کرتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو سراپا ہے، وہ کیسے جو ہے گندی چیز، حرام چیز اور خبیث چیز کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ۔ اچھا اب دیکھیں، جب ایک انسان اللہ کے راستے میں اپنے وسعت کے بقدر چھوٹا بڑا جو بھی اماؤنٹ، جو بھی چیز اللہ کے راستے میں جب صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ اس کی کیسے قدر کرتا ہے، ذرا آپ تصور کریں۔ آپ حدیث کا الفاظ سنیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ رب العزت اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، داہنا ہاتھ شرف والا۔ اللہ کے جتنے بھی ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، دونوں داہنے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟
ہاتھ کا تذکرہ ہے، ہم مانتے ہیں، وہ کیسے ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا، اس لیے ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ جو چیز بتائی گئی ہم اس کو من وعن سے مان لیتے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے، فرما لیتا ہے، اور اس کے لیے اس کی اس طرح تربیت کرتا ہے، اس کو ایسا پالتا اور بڑھاتا ہے، اس مال کو، اس صدقہ کو، اس خیرات کو، وہ جو آپ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں، اس مال کو اللہ داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کے اندر برکت پیدا کرتا ہے۔ اب کیسے کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، رواہ البخاری مسلم۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے بندوں کی کتنی قدر کرتا ہے، اتنا بڑا ہو کر کے اپنے بندوں کی وہ قدر کرے، اور ہم اتنے عاجز اور مجبور ہو کر کے اس بڑی ذات کی خوشنودی کی فکر نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑے بہرحال سوچنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح سے تم اپنے گھوڑے کے چھوٹے سے بچے کو یا اپنے دودھ پیتے بچے کو پالتے اور پوستے ہو، اسے دھیرے دھیرے بڑا کرتے ہو، اللہ رب العزت اس کے اس دیے گئے مال کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑھاتا ہے، بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ جبل، پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ کھجور کے دانے کے برابر خرچ کرو، لیکن پاکیزہ ہو، حلال ہو، تو اللہ رب العزت اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر کے اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مکمل پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت کے لیے اور بھی کچھ کہنا ہے؟ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن چلیں سنیں میرے بھائی دوستو، جو کچھ حدیثیں بہت ساری ہیں، چلیں صحیح مسلم کی حدیث بتا دوں۔ اس کے راوی بھی ہے ابو ہریرہ، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال۔ دیکھو ہم لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ ڈرتے ہیں کم ہو جائے گا۔ اب خوش ہو جائیں، جو مال ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے اشارے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی بنیاد پر خرچ کرتے ہیں، حسن نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خیر و بلائی کرتے ہوئے، اگرچہ بظاہر دینے میں وہ لگتا ہے کہ مال کم ہوا، لیکن زبان رسالت نے یہ بات کی وضاحت کر دی ہے، خوشخبری دے دی ہے کہ بظاہر تو وہ کم لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو لوگ دیتے ہیں وہ اس بات کا انہیں مکمل طور پر یقین ہے کہ واقعتاً دینے سے مال دیتے وقت لگتا ہے کہ 10,000 کم ہو گیا، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت کی برکت کیسے جو ہے اپنے دہانے کھول دیتی ہے، یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کام میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں تو آپ بتائیں اس میں شبہے کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، شبہے کی گنجائش ہرگز نہیں۔ اب اگر شبہے تک کی گنجائش نہیں تو اس کا مطلب یہ یقینی خبر ہے، یعنی نہیں کم ہوتا۔ جی ہاں، اس حدیث میں اور بھی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں، حقیقت میں جو مال ہم اور آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، وہی دراصل ہمارا اور آپ کا مال ہے، باقی مال ہمارا نہیں ہے۔ حدیث سنیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اب ذرا یہ واقعی غور کرنے والی بات ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہم ذبحوا شاۃ، گھر میں ان کے ایک بکری ذبح کی گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بکری
ذبح کرائیے۔ ذبح ہو گئی، گھر میں گوشت آ گئے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، وہ جو بکری کا گوشت جو تھا اس میں سے کیا بچا؟ ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ یعنی اس بکری کا گوشت جو گھر میں موجود تھا ذبح کرنے کے بعد جو آیا ہے، جو سالم تھا گوشت، ما بقیہ منہا کا مطلب یہ ہوا کہ جو خرچ ہو گیا یعنی جو بانٹ دیا یا دے دیا یا پکا لیا یا کھا لیا وغیرہ وغیرہ، جس بھی شکل میں، غریب کو، دوست کو، احباب کو، دیگر گھروں میں پڑوسیوں کو، یا اپنے گھر میں جو پکایا اور کھا لیا، تو یہ تو جو کھا لیا ہو گیا ختم۔ جو بچا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ بچا وہ ہے جو ابھی یہاں رکھا ہوا ہے، جو دیا نہیں گیا ہے، جو کھایا نہیں گیا ہے، جو استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ آدمی یہی سمجھے گا۔ اماں عائشہ صدیقہ نے بھی یہی سمجھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت ما بقی الا کتفھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص چیز تو نہیں بچی، ہاں بازو بچا ہے، شانہ، یعنی شانہ کے علاوہ، بازو کے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے۔ اب ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ انہوں نے جو بات فرمائی ہے غلط نہیں فرمائی ہے، حقیقت فرمائی ہے، حقیقت فرمائی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا جملہ سنیں اور آپ کی سوچ اور اس سوچ کی معراج دیکھیں۔ بات یہاں غیر حقیقت نہیں جو اماں عائشہ نے فرمائی تھی، اماں عائشہ صدیقہ نے بھی 100% درست بات فرمائی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بلندی دیکھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قالا، دیگر روایت میں ہے کہ یہ نہ کہو کہ اتنا بچا ہے، بلکہ یہ کہو کہ باقیہ کلھا غیر کتفھا، بلکہ یہ کہیے، یہ بتائیے، یہ سوچئے کہ اس بازو کے علاوہ، اس شانے کے علاوہ سب باقی ہے، جبکہ حقیقت یہ سب خرچ ہو چکا ہے، ان کے وہاں جا چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مطلب، یعنی جو اپنے گھر کے لیے بچا رکھا ہے، جو بچا رکھا ہے اس کا حکم، اور جو خرچ کر رکھا ہے اس کا حکم۔ جو خرچ کر دیا، دوستانہ میں دے دیا، پڑوسی کو دے دیا، یوں ہی دے دیا، غریب فقیر محتاج مسکین کو دے دیا، جس بھی شکل میں دے دیا، جو اصل میں دے دیا ہے دیگر لوگوں کو، وہی اصل میں بچا ہے۔ کیا مطلب؟ گوشت نہیں بچا ہے، اس گوشت کے دینے کا ثواب ہے جو رب کی بارگاہ میں محفوظ ہے، ذخیرہ اندوزی کیا ہوا ہے۔ ما بقیہ، الفاظ دیکھیں، قال بقیہ کلھا غیر کتفھا، سب بچا ہے سوائے بازو کے۔ اور اماں نے کیا کہا؟ سوائے بازو کے سب، یعنی صرف بازو بچا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بازو کے علاوہ سب بچا ہے۔ تو ان کی مراد گوشت سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ثواب اور نیکی سے تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک حدیث اور سن لیں، بخاری اور نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب مسلم۔ اب ذرا اس کا مطلب سمجھے، اس کا ترجمہ سمجھے۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا کہ تم میں سے کس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ یعنی تم میں سے کون ہے وہ شخص جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہے؟ اب صحابہ کا ذرا جواب سنیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایسا کون ہوگا جس کو اپنے مال سے زیادہ کسی وارث کے مال سے زیادہ محبت ہو؟ یعنی ایسا نہیں ہے، ہر شخص کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ اور آپ نے کیا سوال کیا تھا کہ تم میں سے کون ہے وہ شخص جس کو اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے اپنے مال سے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا ما منا احد، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے والد کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہو، یعنی اپنے مال سے محبت زیادہ ہے بنسبت والد کے مال سے۔ قالا، اب اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے
وہ ذرا غور کریں۔ دیکھیں میرے بھائی دوستو، یہ جو حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں نا، ایک ایک حدیث مکمل سمندر ہے، لیکن چلے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کوشش ہے کہ تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ آگے کہاں؟ ریزرو بینک میں، آگے کہاں بھیج دیا؟ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ما قدما، جو آگے بھیج دیا، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یعنی مقدمے کے طور پر، یعنی اپنے جانے سے پہلے جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پہلے سے بھیج دیتے ہو، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس تم اسے مکمل پاؤ گے، ثواب کی شکل میں، نیکی کی شکل میں، رب کی رضا کی شکل میں۔ میرے بھائی دوستو، آپ نے فرمایا کہ جو مال تو آدمی کا وہی ہے جو اس نے آگے خرچ کر دیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا وہ تو اس کے وارث کا مال ہے۔ مثال کے طور پر، جس کے ابو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اپنا فضل خاص اور اپنی رحمت خاصہ ان پر نچھاور کرے، جو مال وہ چھوڑ کر گئے وہ ان کا مال ہے۔ اب ان کے بعد جو ان کے وارث ہوئے وہ مال کس کا ہوا؟ ورثہ کا۔ جب تک وہ باحیات تھے پوری پراپرٹی کے مالک وہ تھے۔ وہ صحیح جگہ پہ خرچ کریں، بری جگہ پہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، شیطان کے راستے میں خرچ کریں، جو من سو کریں، یا نہ خرچ کریں، بخیلی اور کنجوسی کرتے ہوئے سینت کے رکھیں، ان کا حساب انہیں دینا ہے ان کے پورے اعمال کی بنیاد پر۔ لیکن جس دن جس وقت روح نکل گئی، اب وہ مال ان کا نہیں رہا، اب وہ مال ورثہ کا ہو گیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے جائیداد سے اپنے بچوں کو بے دخل کر دیتا ہے تو یہ غلط کرتا ہے۔ اپنی جائیداد سے آدمی اپنے بچوں کو بے دخل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر اس کا حق نہیں ہے۔ اس کا حق، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب غصے میں آتے جا کر کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے کا نام لکھ دیا، ایک کو ختم کر دیا، چوتھے بیٹے کا حق اللہ نے دیا ہے۔ کسی کو یہ حق جائز طور پر نہیں پہنچتا کہ اس کو گبن کر لے، اس کو چھین لے۔ یہ یاد رکھیے۔ یہ اور بات ہے، دنیاوی قانون سے وہ چھین سکتا ہے، دنیاوی قانون میں اس سے وہ مال چھینا جا سکتا ہے، لیکن اخروی قانون پکڑ کر پائی پائی کا حساب کروا لے گا۔ رب کے ہاں کسی قسم کی کوئی قطر بیوت نہیں چلے گی۔ خیر، آپ نے فرمایا ومال وارث ما اخر، جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تو وارث کا ہے۔ اب مان لیجیے ہم نے گاڑی محنت پیسے کمائے اور اللہ رب العزت کا بلاوا آیا اور چلے گئے، اور اللہ اور اپنے لیے ہم اس کو آگے پیشگی جو ہے بھیج نہیں سکے، تو اب اس مال کا ختم کہانی آپ کی، ہماری کہانی ختم۔ اب ورثہ اس کا استعمال کریں گے، اچھا یا برا وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کا عمل ان کو اللہ کی توفیق جانے۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ کچھ گفتگو میں نے آپ سے کی ہے، اور میں آپ بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی، میرے خیال بات بہت لمبی ہو گئی شاید، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، رہنے دیں۔ اچھا، ایک کہانی سن لیں۔ یہ ابو بکر جابر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے منہاج المسلم، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت اور فیاضی کی جھلک دیکھے، اور ظاہر سی بات ہے یہ جھلک اماں عائشہ کو کہاں سے ملی ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ فرماتے ہیں ابو بکر جابر جزائری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں منہاج المسلم میں، کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,80,000 درہم، 1,80,000 درہم، 20,000 کم ہے تو 2 لاکھ درہم بھیجے، روانہ کیا، اور اماں عائشہ کو وہ 1,80,000 درہم مل گیا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں خیرات کرنا شروع کر دیا اور شام ہو گئی اور ختم ہو گیا۔ جب شام ہوئی یعنی شام تک 1,80,000 درہم خرچ کر دیا۔ اور ابھی آپ دیکھیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کے گھر میں کچھ ہوگا، گھر میں کیا ہے، بے اندازہ کیجئے۔ اصل تو یہ نقطہ ہے نا، ایک آدمی کے پاس مال کی بہتات ہو، 1,00,000 نہیں 10,00,000 دے سے لوگ کروڑ بھی دے دیتے ہیں، 25 کروڑ 20 کروڑ 18 کروڑ، کیونکہ ان کے پاس ہوتا اتھا ہے۔ تو ان اتھاہ مال و دولت میں سے اگر 10 کروڑ 20 کروڑ 1,00,000 2,00,000 4,00,000 20,00,000 اگر کوئی دے دے تو اس کو دیکھیں، اور یہاں جو پس منظر ہے، یہاں جو جھلک ہے، اس کو اگر آپ ٹیلی کریں تو اس کروڑ کی کوئی وقعت نہیں ہے اس خرچ کے سامنے۔ آپ ایسے سوچیں، ایک آدمی کے پاس 2 ہی ریال ہے، اس نے 1 ریال دے دیا۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں ہے، بے شمار ہے، اس نے ان کروڑوں میں سے بے شمار میں سے 25 کروڑ دے دیا۔ کون زیادہ سخی ہوا؟ کس کا دل بڑا ہے؟ 2 ریال والا۔ 2 ریال والے کا دل اس کروڑوں والے کے دل سے بڑا ہے۔ اور میرا خیال ہے کوئی حدیث بھی اس طرح، جی ہاں، حسن درجے کی طرح حدیث سن لیں اسی بات پہ جو بات آ گئی ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبق درہم 100,000، 1 درہم غالب آ گیا، بڑھ گیا، سبقت کر گیا، درجہ یعنی بازی مار لے گیا۔ 1 درہم 1,00,000 درہم سے بازی مار لے گیا۔ کیسے؟ فقال رجل وکیف ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے؟ ایک آدمی نے 1 درہم اور ایک آدمی نے 1,00,000 درہم، 1,000 درہم، 100,000، 1,00,000۔ 1,00,000 میں 6 زیرو پلس ہوتے ہیں، 1 کے بعد 6 زیرو، اور یہاں صرف 1 ہے بغیر زیرو کے۔ یہ 1 والا اس 1 پلس 6 زیرو پہ غالب ہو گیا، کیسے؟ سوال تو بنتا تھا، تو سوال کر لیا۔ کالا، تو آپ نے فرمایا رجل لہو مال کثیر، ایک آدمی جس کے پاس بہت سارے مال ہیں، بہتات ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا ہے، ٹھیک ہے، انلیمیٹڈ۔ اخذ من عرضه 100,000 درہم تصدق بها، اس نے اس مالوں کے ڈھیر میں سے، اس خزانے میں سے 1,00,000 نکالا اور صدقہ کر دیا، خزانہ تھا۔ وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس صرف 2 درہم تھے۔ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، ان 2 میں سے ایک کو نکالا اور صدقہ کر دیا۔ سوچیں کس کا دل بڑا ہے، فیصلہ کریں۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ ان دونوں کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کیا جائے گا، ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے ہاں، میں نے شاید بتایا ہے، آپ جانتے ہوں گے، اللہ رب العزت کے ہاں خلوص دیکھا جاتا ہے، حسن نیت دیکھی جاتی ہے، حسن ادا دیکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو کوانٹٹی سے مطلب نہیں ہے، کوالٹی۔ وہ محتاج چھوڑو ہے، اس کو ضرورت تھوڑی ہے۔ جس کی آپ ہیلپ کیے ہیں اپنے مال سے، اللہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن اس کی ہیلپ اس نے نہیں کیا بظاہر، اس کو غریب بنایا، ایک آدمی کو مالدار بنایا، دونوں کا امتحان ہو رہا ہے، اس کی غریبی میں امتحان ہو رہا ہے، آپ کی امیری میں امتحان ہو رہا ہے۔ اصل دنیا ہے ہی امتحان، دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ، تو امتحان ہے، ورنہ اللہ رب العزت آپ سے زیادہ اسے دے سکتا تھا جس کے پاس آج کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پریشانیاں ہمارے ملکوں میں خصوصاً ہیں، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس سے جتنا ہو سکے، جس بھی میدان میں، اسے اپنے میدان میں اپنے وسعت بھر صدق دل سے، انسانیت کی خیرخواہی کی نیت سے، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر یہ کام میں ضرور حصہ لیں، جہاں بھی مواقع مل جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے دوستوں کہ 1,80,000 درہم بھیجے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیرات کرنا شروع کر دیا، اور جب شام ہوئی تو نوکرانی سے کہنے لگیں، جو ان کی جو مادی تھی لونڈی، کہنے لگی میرے لیے ذرا افطاری لے آؤ۔ اب وہ رمضان کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، عام دن بھی ہو سکتے ہیں، اللہ والے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا نوکرانی سے، ذرا کچھ افطاری کا انتظام کر دو۔
تو وہ روٹی اور زیتون لے کے آئیں اور کہنے لگیں وہ نوکرانی، اس مال میں سے جو آج آپ نے خرچ کیا ہے 1 درہم کا گوشت ہی خرید لیتی، یعنی 1,80,000 درہم میں سے 1 درہم تو روک لیتی جس سے گوشت وغیرہ آ جاتا، یا کچھ کوئی اچھی ڈش بن سکتی۔ اور ہمارے پاس تو ڈشوں کی گنتی نہیں ہوتی، گوشت بھی بنتا ہے تو گوشت میں بھی کئی قسم کا، کچھ فرائی ہونے چاہیے، کچھ ایسے ہونے چاہیے، کچھ ویسے ہونے چاہیے۔ میں نہیں کہتا اللہ نے دیا کھائیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ ذرا اور بھی کچھ کام ہے کھانے کے علاوہ، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ 1 درہم کا گوشت ہی خرید لیتی۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، دیکھیں بھولا پن، قربان جائیے ان کے اس بھولا پن پر، اور اس قدر دنیا سے بے رغبتی۔ اندازہ کیجیے کیا کہتی ہیں کہ اگر آپ یاد دلاتی تو خرید لیتے، اتنی فکر نہیں۔ اور ہماری فریج، ہمارے بینک، ہمارے گھر بھرے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اچھا ہم تو کل کی بات چھوڑیں، ہم تو اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کی بھی فکر بڑی کرتے ہیں، بچوں کو کیا ہوگا، پھر یہ کیا ہوگا، پھر وہ 50 سال 1000 سال بعد کی مستقبل کی ہم سوچتے ہیں، اس مستقبل کی نہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس مستقبل کی نہیں سوچتے، ارے اس مستقبل کی سوچتے ہیں جس مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بچے کیا کریں گے؟ میں نہیں کہتا کہ بچوں کے لیے آپ کچھ نہ کریں، بالکل کریں، ہر باپ کرتا ہے، اور کون باپ نہیں کرتا، کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس مستقبل کی، بچوں کے مستقبل کی بنیاد پر آپ اپنے اس مستقبل کو خراب کر لیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ کیا ہمارے اور آپ کے ابو نے ہمارے مستقبل کی فکر نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمیں در کی ٹھوکر کھانی پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ 7 سمندر پار بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ کتنے لوگ کہاں ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ نے، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے گارجین اور سرپرستوں نے ان کے لیے نہیں کچھ کیا تھا؟ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ہمارے والدین نے بھی ہمارے لیے کیا تھا، لیکن ہم پھر بھی پریشان ہیں، ایسے ہمارے بچے بھی پریشان رہیں گے۔ اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کریں، جائز تک جو ہوتا ہے کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن ان کے مستقبل کی فکر میں اپنے مستقبل کو تباہ و برباد کر دینا، یہ بہرحال عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔ بات میں نے شاید کوئی بڑی اچھوتی نہیں کہی ہے، لیکن کہہ دی ہے بہرحال۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ باتیں بہت ساری ہیں، اور اتنی باتیں بھی میرے خیال لمبی ہو گئیں، لیکن چلیں، اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کہی گئی باتوں میں اثر پیدا کر دے، برکت پیدا کرے اور قبولیت سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو ہر موقع پر اخلاص کے ساتھ اور حسن ادا کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، اور مولا جو کچھ ہم سے حسن ادا اور اخلاص کے ساتھ جو کچھ ہم سے ٹوٹے پھوٹے کام ہو جائیں، اللہ تو انہیں قبول فرما، اور یہ قبولیت اس درجے کی ہو کہ گناہوں سے باز رہنے اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق کا سبب بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔